تھا. جسٹ میں وائس آف امریکہ کو سنتا, میرے پیرنٹس سنتے, تو یہی کہتے تھے امریکہ از something like a great country, their educational system is a very fantastic. یہ ہے نعیم بخاری جو نوجوان ہیں اور پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی لگن بھی. ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے ہری پور سے ہے. امریکہ کے ایک مختصر تعلیمی دورے میں وہ وائس آف امریکہ بھی آئے. ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا. تو لیکن جب میں یہاں پہ آیا, پہنچا, تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ, میں تو 2 بجے تک پڑھتا ہوں, لوگ اس سے زیادہ بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں. تو میں نے یہ چیز بھی یہاں پہ فیل کی. پھر اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ ایمریسٹ اور بوسٹن, چارلسول, ابھی تک ہم لوگوں نے 5-6 سٹیز وزٹ کی ہیں. تو تقریباً مجھے ہر ایک سٹی کا کلچر, ان کی جو کہہ لیں آپ تہذیب, سویلائزیشن, سب ڈفرینٹ لگی مجھے. اور ہر سٹی اپنے طور پہ ڈیولپ ہے, ہر اسٹیٹ اپنے طور پہ ڈیولپ ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کمیونٹی لیول پہ جا کے اپنی کمیونٹی سے سٹارٹ کریں, اس میں ایسے پروجیکٹس لگائیں کہ لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کی صحت کا خیال کیا جائے, والنٹیئر آرگنائزیشنز وہاں پہ ہونی چاہیے. اور پھر کمیونٹی کو ڈیولپ کرتے کرتے پھر ہم سٹیز کی طرف موو کریں کہ ایک سٹی کو پہلے ڈیولپ کریں, اور پھر جب سٹیز کو ہم لوگ ڈیولپ کر لیں تو پھر ہم پورے ایک پروونس کی طرف جا سکتے ہیں. تو نعیم, ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ کس طرح امریکہ کے لیے سلیکشن کیسی ہوئی یہاں کے پروگرام کی؟ ایکچولی یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ کویسچن ہے, کیونکہ بہت ٹف کرائٹیریا ہے ہمارے لیے وہاں پہ. جب ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ ٹیسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا بیسک ایجوکیشنل سسٹم جو ہے, کیونکہ میں ایک ایسے اسکول سے, ٹاٹ والے اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں کہ جہاں پہ بہت نہ تو کوئی اتنا اچھا سسٹم تھا, نہ کوئی سہولیات تھیں. تو میرے لیے تو بہت مشکل تھا, کیونکہ نہ تو میں اتنا میرے پاس اماؤنٹ تھی, فنڈنگ تھی کہ میں آتا کچھ کرتا. لیکن اس پروسیس کے دوران سارے میں انہوں نے انٹرویوز, اور اس کے علاوہ آپ کا کمیونٹی ورک, اور آپ لوگوں میں کتنی سکلز ہیں لیڈرشپ کی, اس پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا سارا کچھ. لیکن بہت بڑی اسکریننگ کے بعد ہم لوگ سلیکٹ ہوئے, کیونکہ مور دین 5000 پیپلز نے اپلائی کیا تھا اس پروگرام کے لیے, اور ان میں سے ہم لوگ جسٹ 29 اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک میں بھی خوش قسمت ہوں. یہ ہمارے پروگرام کا نام ہے اسٹڈی آف US انسٹیٹیوٹ فار ینگ لیڈر, SUSI 2016. ٹھیک ہے, تو ابھی کتنا عرصہ آپ یہاں رہیں گے؟ یہ ٹوٹل 6 ویک ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ اپرچونٹی ملی, اور میں نے ہر سٹی میں جہاں پر بھی ہم گئے, چاہے ہم لوگ 6 فلیگز میں بھی گئے, ہم لوگ انجوائمنٹ کے کچھ پارکس میں بھی گئے, ہم لوگ کافی ہم لوگوں نے انجوائے کیا. اس کے علاوہ لیکن ہر پوائنٹ پہ میں نے کچھ دیکھا کہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل رہا تھا. یہاں پہ پریکٹیکلی آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جسٹ صرف پڑھتے رہیں, بکس رٹا مار لیں اور سارا کچھ, اٹ ڈزنٹ میٹر. یہاں پہ آپ جب دیکھتے ہیں چیزیں کہ پریکٹیکلی بہت کچھ ہے. تو جب واپس آپ پاکستان جائیں گے, سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایسا کیا اس وقت آ رہا ہے کہ آپ پاکستان جا کے فوراً وہ اپلائی کرنا شروع کریں؟ فرسٹ آف آل جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو پہلا تو میرا ایم یہ, کیونکہ میری یونیورسٹی بہت اچھی, بہت ڈیولپنگ, اور آئی تھنک کہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ آف KPK وچ از ایمرجنگ ویری فاسٹ اینڈ وچ از ڈیولپنگ in a very well growth rate. So میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ جاؤں تو واپس جاؤں گا پاکستان میں, تو پہلے ہی سب سے میں کچھ نہ کچھ انیشیٹیوز لوں گا. آلریڈی ابھی میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے کچھ پروجیکٹس پہ کام کیا تھا, لیکن فنڈنگ اور سہولیات یا مجھے کوئی ایسی گائیڈ لائن دینے والا نہیں تھا کہ میں وہ پروجیکٹس امپلیمنٹ کروں. آلریڈی میں ایک ریڈیو اسٹیشن لانچ کرنا چاہتا ہوں اپنی یونیورسٹی میں, تو میں نے اپنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب اور کچھ دوسرے آفیسز سے بھی میں نے بات کی ہے. وائس چانسلر صاحب نے بھی مجھے کافی اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں, بٹ ایشو از دیٹ کہ ہاؤ آئی کین لانچ, فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے. مین ایشو یہ ہے, ہمارے پاس جگہ بھی, وائس چانسلر صاحب نے مجھے اتنا بھی کہا کہ ہم لوگ جگہ بھی آپ کو دیتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کے لیے, ساری چیزیں جو یونیورسٹی کرے گی, اور اس کی سسٹینیبلٹی بھی ہم لوگ کاؤنٹ کریں گے بعد میں. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ اب لانچ کون کرے یا وہ فنڈنگ کون پرووائڈ کرے. تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں ورک کروں اور ایک برانچ بنا لوں یونیورسٹی میں, اور وہ صرف اور صرف ایجوکیشنل ریڈیو اسٹیشن ہونا چاہیے جس پہ پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس اور اس طرح کی آرگنائزیشنز جو کہ ہمیں وہاں پہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ جس سے ہم اپنی اسٹوریز شیئر کر سکیں, اور جو ہمارے پاس جو اوریجنل اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, جو لائق ہیں, جو محنتی ہیں, ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ آئیں اور اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, اور پھر ہم ان کو آگے لے کے چلیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنے جیسے جو اور پاکستان میں طالب علم ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو
بالکل ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ 80% سے زیادہ یہاں پہ چائنیز اسٹوڈنٹس، کوئی جس سے پوچھو تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں PhD کر رہا ہوں، میں ماسٹر کر رہا ہوں یہاں سے. تو وہ کہاں سے بھائی؟ آپ چائنا سے ہیں. پھر اس سے کم اگر دیکھا جائے تو تقریباً 30% اسٹوڈنٹس جو ہیں 30 to 40 وہ انڈین ہیں یہاں پہ. وہ بھی بہت زیادہ محنتی ہیں اور وہ بہت محنت کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں. تو میں اپنے بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آن لائن جائیں، تمام یونیورسٹیز کو سرچ کریں اور وہاں پہ جا کے ویب سائٹس پہ اپلائی کریں. آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہمیں وہاں سے رپلائی نہیں آئے گا یا ہم وہاں پہ کوالیفائی نہیں کریں گے. جب آپ اپلائی کریں گے تو یقیناً آپ کے اندر کچھ ہوا، آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے، آپ میں اسکلز ہیں، آپ ہارڈ ورکر ہیں، تو آپ ضرور 100% گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ لگن سے محنت کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا یہاں. اور یہ جو پروگرام تھا اس میں کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ اس میں یہ پروگرام کا ایکچولی ہمارا ٹاپک تھا پبلک پالیسی میکنگ ایٹ لوکل اینڈ فیڈرل لیول. سو ہم لوگوں نے پہلے 4 ویکس یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس ایمریسٹ میں گزارے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے مختلف سیشنز اٹینڈ کیے جس میں ریلیجن آف ان US اور پھر اس کے علاوہ پاکستانی کلچر، پاکستانی ہسٹری، US ہسٹری، اور پھر ہم لوگوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی بھی US اور پاکستان، ایجوکیشنل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، بہت سیشنز ہم لوگوں نے اٹینڈ کیے اور بہت انٹرسٹنگ تھے. بہت کچھ ہم لوگوں نے سیکھا. اور بہت زیادہ جو لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ جی US میں یہ ہے کہ US کی مطلب جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم یہاں پہ جب ہم لوگوں نے آئے تو ہم لوگوں نے کوئی ایسا نہیں فیل کیا. اتنے کوآپریٹیو لوگ ہیں. ہم ان سے اگر یہ پوچھیں کہ سر مثال کے طور پہ ہم جاتے ہوئے ان سے رستہ پوچھیں، ان سے کسی یونیورسٹی کا پوچھیں، کچھ پوچھیں، تو اتنے پولائٹ انداز سے ہم سے بات کرتے ہیں. اور ہر بندہ، کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں ہے کہ جب آپ اس کے سامنے سے گزریں تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے نا. تو یہ اچھی چیز ہے. یہ ہماری کمیونٹی میں ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک کو دیکھیں اور مسکرائیں. یہ ہمارا کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ خوشی ہاتھ بینگ اے مسلم یہ تو بہت ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ جو مینس کہ اس طرح نہیں ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور وہ جو عام لوگ ہیں ان کی طرف نہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور نہ تو ان کی طرف مسکراتے ہیں. تو لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ سب لوگوں کو ایک ایکویلٹی ہونی چاہیے ان میں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. وائس آف امریکہ کے بارے میں سب سے پہلے کہاں سنا، کب سنا ریڈیو؟ ایکچولی یہ آنسر میرے پیرنٹس کو جاتا ہے. اس کا جواب میرے پیرنٹس ہی اچھی طرح دے سکتے تھے، لیکن کیونکہ میرے جو فادر ہیں انہیں بہت عرصے سے بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ مطلب وائس آف امریکہ سنتے، کیونکہ یہ جو نیوز دیتے ہیں نا، ایک تو موسٹلی وہ ایک ان کی ساؤنڈ ایک بڑی اچھی ہوتی ہے، دوسری موسٹ آف دا ٹائمز وہ ریلائبل ہوتی ہیں. صاف بات یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. تو وہ کوئی بھی کچھ بھی ہیپن ہوتا ہے کہیں پہ وہ کہتے ہیں وائس آف امریکہ ٹیون کرو، وہاں پہ اچھی خبر کریکٹ پتہ چلے گا. تو اس وجہ سے بھی وہ سنتے تھے. تو میں ویسے ہی جب میں اسٹڈی کر رہا ہوتا تو وہ وائس آف امریکہ کا ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ابو جی پلیز اسے بند کر دیں، میں پڑھ رہا ہوں آپ. تو وہ کہتے کہ کیونکہ وہاں پہ ایشو یہ بھی ہے کہ رومز اتنے زیادہ اویلیبل گھروں میں نہیں ہوتے، تو وہ ریڈیو اسٹیشن سنتے اور میں بھی بس پھر ساتھ میں پیسیولی سنتا ہی رہتا تھا. تو اس سے بھی لیکن وہ پیسیولی سننا میرے لیے بہت اچھا کارآمد ثابت ہوا کہ مجھے اپرچونٹی ملی اور میں اویئر تھا وائس آف امریکہ کے متعلق اور پھر میں یہاں پہ پہنچ آیا فائنلی. یہ ہے نعیم بخاری کے الفاظ. سامعین، آپ کو ان کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ وائس آف امریکہ آ کر کتنے خوش تھے اور انہوں نے جو مستقبل کے حوالے سے اپنی ترجیحات اور خواہشات کا ذکر کیا، اس کے لیے وہ کتنی لگن اور محنت کا جذبہ رکھتے ہیں. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن.